بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. मोटरसाइकिल खड़ा हुआ साइड में करना दरवाजे दे बड़े आए जाने लगा। अच्छा इस साइड में खड़ा था जिस तरह मोटरसाइकिल मैं करवाता हूँ ना पहले ना मोटरसाइकिल
حضرات گرامی،
اج کا یہ پروگرام نماز دے بڑے اہم مسئلے دے تحقیق واسطے منعقد کیتا گیا. دو فریق متضاد دعویاں دے نال آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تحریر کے مطابق دونوں فریق اس بات پہ متفق نے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے سن. دونوں افریقہ نے اس بات کے دستخط کیتے نے. اختلاف اس بات کے اندر ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل منسوخ نہیں ہویا. حنفی حضرات کہتے ہیں منسوخ ہو گیا. اس ہی مسئلے پہ آج بحث ہے. بحث کا جو طریقہ کار ہے وہ سارے دا سارا فریقین کے درمیان تحریر ہویا ہے. اصول یہی ہے کہ وہ تحریر پہلے پڑھ کے سنائی جائے, پھر میں بحثیت نمائندہ حدیث ہون دے اپنے پینل کا اعلان کروں گا. ساری طرفوں صدر مناظر کون ہوئے گا, مناظر کون ہوئے گا, معاون کون ہوئے گا. پہلے مناسب ہے کہ وہ تحریر جڑی ہے مشترکہ طور پہ لکھی گئی وہ پڑھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو مناظرہ ما بین الحدیث و حنفی رضا خانی بریلوی. موضوع رفع الیدین. بتاریخ 5/8/99 15 اگست 1999. مقام رہائش کا چودھری محمد شفیق صاحب گجراتی, برادر چودھری محمد شریف صاحب. شاید بدل گئی جگہ جی. ہاں جی. موجودہ جگہ کی ہے وقت عشاء کے بعد رات 11 بجے سے 2 بجے تک, یعنی 3 گھنٹے کا پروگرام ہوگا. باقی شرائط اگر کوئی جان بین میں سے کھلے عام مناظرہ کی اجازت لے لے, انتظامیہ اجازت دے دے تو عام مناظرہ ہوگا, اور اگر اجازت نہ ہو تو اچھے ماحول میں دونوں طرف سے صدور, معاونین اور کنٹرولرز کے علاوہ 15 بندے لانے کی اجازت ہوگی. صدر کی بات کا جواب صدر اور مناظر کی بات کا جواب مناظر دے گا. جانبین میں سے ایک کنٹرولر ہوگا. صدر, مناظر اور کنٹرولر کے علاوہ کوئی صاحب مجلس سے بولنے کا مجاز نہ ہوگا. اگر کوئی بولے گا تو کنٹرولر اس کو مجلس سے باہر نکال سکتے ہیں. نمبر 5, مناظرہ میں فریقین کی طرف سے صرف قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے پیش کیے جائیں گے. نمبر 6, گفتگو مہذب انداز میں ہوگی. نمبر 7, ہر مناظر اپنی باری میں صرف 10 منٹ بولے گا. نیز پہلی ٹرن میں مناظر 15 منٹ بھی بول سکتا ہے. اس کا معنی ہے کہ اس سے حالہ اتفاق نہیں ہویا کہ 10 منٹ کی ہوئے گی یا 15 کی ہوئے گی. جی یہ جدو دونوں طرف اعلان ہو جائے گا کہ صدر کون نے, یہ آپس کے اندر طے کریں گے اصول. ہاں جی. نمبر 8, ویڈیو یا آڈیو پر اعتراض نہ ہوگا. کوئی بھی فریق اس کا اہتمام کر سکتا ہے. فریقین کے لیے مناظر کی پابندی نہ ہوگی. جس عالم کو بہتر سمجھے دعوت دے. پہلی ٹرم اہل حدیث مناظر سے ہوگی. اس جگہ ایک اور حکم رہ گیا ہے, آخری ٹرم کا ذکر نہیں. اصول مناظرہ ہے کہ جس فریق کی پہلی ٹرن ہوئے اسے دی آخری ہوتی ہے. فریقین کے دعوے مدرجہ ذیل ہیں. اہل حدیث کی طرف سے دعویٰ, ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے, جس کا ترک یا نسب کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعویٰ علماء بریلوی کی طرف سے, ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
شروع میں رفع الیدین نماز کے اندر کیا تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تفصیلاً یہ کہ نبی پاک نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں جو رفع الیدین حضور پاک نے کیا وہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ آخری فریقین رضا بالا دعویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے مناظرہ ہوگا۔ تھلے فریقین کے تصویت میں اوپر لکھا ہے آخری ضروری شرط جو فریق مناظرہ سے منحرف ہوگا یا نہ آئے گا وہ تحریری طور پر شکست لکھنے کا پابند ہوگا۔ پھر دونوں فریقوں کے تصویت نے یہ وہ ساری کاروائی ہے جو دو فریقین کے درمیان ہوئی ہے۔ اس کاروائی کے ملحوظ رکھتے ہوئے میں حدیث کی طرف اعلان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساڈے اس مجلس کے صدر مولانا محمد رفیق سلفی صاحب ہوں گے، تشریف فرما رہے تھے۔ اہل حدیث کی طرف مناظر مولانا قاضی عبدالرشید صاحب یہ تشریف فرما رہے ہیں۔ ہر مناظر دے دو معاون ہوندے نے، جس طرح کے تحریر کے اندر بھی جمع دا سیگا استعمال ہویا ہے۔ معاون اول مولانا مبشر احمد ربانی تشریف فرما رہے ہیں۔ معاون ثانی محمد یحییٰ گوندلوی جڑا تہاڈے سامنے کھڑا ہے۔ ٹائم کیپر واسطے ساری طرفوں ملک عبدالرشید صاحب کتنے نے کنٹرول کرنے واسطے ساری طرفوں چودھری متی اللہ صاحب یہ ہون گے۔ چلو متی الرحمان دوسرے فریق کو گزارش ہے کہ وہ بھی اعلان کریں۔ ملک عبدالرشید صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین حضرات، مجھ سے قبل مولانا یحییٰ گوندلوی صاحب یہ نام تھا، وہ آج کی اس محفل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آج کی یہ محفل ایک بہت ہی اہم تحقیق مسئلے کی تحقیق کے لیے منعقد ہے۔ وہ مسئلہ ہے رفع الیدین۔ تو اس سے قبل کہ میں پینل کا اعلان کروں، یہ جو تحریر مجھے ملی ہے، ایک سکم تو وہ خود ہی بیان کر رہے تھے، دو سکم انہوں نے بیان کیے کہ اس میں سکم ہیں، لیکن جب کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو تو جو تحریر ہوتی ہے اس میں بھی تحقیق ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ویڈیو بن رہا ہے، ہر آدمی دیکھے گا اور وہ تحریر سن کر وہ اندازہ لگائے گا کہ یہ محفل میں بیٹھنے والے لوگ کیسے تھے، ان کی ریسرچ کتنی تھی۔ اب تحریر میں کچھ حکم ہیں، ان کو بھی دور کرنا چاہیے، جیسا کہ تحریر میں لکھا ہے، تحریر میں ہے جو مجھے بھی پہنچی کہ ہر مناظر اپنی باری میں 15 منٹ 10 منٹ بولے گا، نیز ٹرم میں پہلی ٹرم میں 15 منٹ بول سکتا ہے، یعنی ابھی یہ فائنل نہیں ہوا، یہ فائنل کرنا ابھی باقی ہے اس تحریر میں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آج تک کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی، کوئی ایسا مقدمہ نہیں دیکھا جس میں یک وقت دونوں مدعی ہوں۔ آج تک تم مثال نہیں دے سکو گے، ایک مدعی ہوتا ہے دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے، اس تحریر میں دونوں کو مدعی بنا دیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا یہ سکم جان بوجھ کے ڈال دیا گیا، یہ عدم توجہ کی وجہ سے ڈل گیا، لیکن اس سکم کو بھی دور کرنا ہوگا۔ اور تیسرا ایک سکم یہ ہے کہ پہلی تقریر اہل حدیث کی طرف سے ہوگی، یہ بتا کر بھی انہوں نے ثابت یہ کیا کہ مدعی اہل حدیث ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے تھا جیسا کہ اصول مناظرہ ہے کہ جس کی پہلی تقریر ہوتی ہے وہی مدعی ہوتا ہے اور اسی کی آخری تقریر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک قید ہوتی ہے کہ وہ آخری تقریر میں نئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نئی بات کرے تو مدعا علیہ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب اٹھ کر بعد میں دے، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسری بات یہ
ایک حکم اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے تحریر مجھے دی گئی، 2 تحریریں ہیں یہ، پہلی نقل میں محمد ادریس صاحب کا نام ہے، یہ اہل حدیثوں کے ساتھی ہیں، اور لکھی بھی ساری انہوں نے، باقاعدہ دونوں فریقوں نے اپنی طرف سے لکھ کر نہیں دی، لکھی بھی انہوں نے. اور جب دوسری تحریر آئی تو اس میں ان کا نام کاٹ دیا گیا، تحریر لکھنے والے کا نام ہی کاٹ دیا گیا. تو پوچھا گیا، میں نے وجہ پوچھی بھی نام کیوں نے آپ نے کیوں کاٹا، پہلی تحریر میں تو کاٹا نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے جی وہ سرکاری ملازم ہے، ان کی مجبوری ہے. ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ جو حکم ہے اس سے قبل کہ اس مسئلہ کو شروع کیا جائے، یہ جو تحریر ہے اس پر بھی تحقیق کی ضرورت ہے. میں امید کروں گا کہ احباب اس پر بھی غور کریں گے. اور اس کے بعد پینل کا اعلان بھی کرتا جاؤں. ہماری آج کی اس محفل کے سرپرست علامہ احمد سعید ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور صدر مناظرہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام نصیر الدین صاحب تشریف فرما ہیں. اور مناظرے کے لیے میں بھی اہل سنت کا خادم مولانا سید احمد اسد کا شاگرد غلام مصطفیٰ شاکر حاضر ہوں، اور معاون علامہ قاری فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب اور علامہ محمد بخش قمر سیالوی صاحب، اور کنٹرولر قاری محمد عمر حیات سیالوی صاحب، اور ٹائم کیپر قاری محمد رفیق انجم سیالوی صاحب. کٹھے بیٹھ جاؤ. محترم مولانا جی نا جی، ہاں جی، غلام مصطفیٰ شاکر صاحب نے تحریر کے اندر جو چند حکم سن انہیں طرف اشارہ کیتا ہے. آج آ کے حکم یہی ہے کہ دونوں طرف لکھا گیا ہے دعویٰ. میرا خیال ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوا، چاہیے سی ایک جگہ جواب دعویٰ ہو جائے. چلو سانو کوئی اعتراض نہیں کہ اسی مدعی ہیں، لگی سر بات ختم ہو گئی، تھی مدعا رہ ہو گیا. ہوں میرا خیال ہے کہ اس طرح مسئلہ رہ گیا پہلی ٹرن کا، وہ 15 منٹ کی ہے یا 10 کی ہے، وہ ساری طرفوں صدر محترم اور تاری طرفوں جو صدر محترم نے یہ آپس کے اندر جو اتفاق کر لیں بات کہی وہ تو ہو گیا ابھی آگے تک. ماشاء اللہ مولانا یحییٰ گوندلوی صاحب نے میرے اشارے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی. اور دوسری بات جو یہ ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ واقعی ہم مدعی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مسئلہ ان کی طرف سے ہے رفع دین کا. تو اب صرف ایک بات اور باقی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے، اس کی وضاحت چاہیے. کیونکہ جب تک کسی مسئلے کی تحقیق نہ ہو، اس کی وضاحت نہ ہو، اس پر بحث نہیں ہوتی. اب ایک آدمی نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ اسپیکر لوہے کا ہے، جب تک وہ دعویٰ نہیں کرے گا بھی یہ لوہے کا ہے تو ثابت کیا کرے گا. یہ وضاحت بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں امید کروں گا کہ یہ بھی آپ وضاحت کریں گے کہ آپ کے نزدیک رفع دین کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، تاکہ ہم بھی پھر جواب دعویٰ اسی حساب سے پیش کیا. مولانا شاکر صاحب دسنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے یہ کٹ کے دوبارہ لکھا جائے. بات ہو رہی ہے کہ رفع دین کرنی چاہیے، تو جی وہ بڑی واضح طور پہ لکھا ہے. الفاظ پھر سن لو، تحریر سامنے رکھ لو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے. کیوں جی کوئی الجھن ہے اس بات کے اندر؟ جس کا ترک میں نہ چھڈنا یا نسخ میں اتنے منسوخ ہونا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. میرا خیال ہے بالکل ایک عام پرائمری جڑا بچہ پڑھتا ہے انہوں بھی اگر یہ تحریر سنائی جائے تو سمجھ جاتا ہے کہ بڑی بات ہے. میرا وقت ضائع کرنے تو بغیر کافی وقت اگے ہی ہو گیا.
مناظر حضرات آپ ہی دسن گے دلائل دین گے کہ اسی کی چاہنے ہیں اور عوام نے اسی کی دسنا سانو اس کے اندر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی وہ آپ کا خود پڑھ دو جو آپ دعویٰ پڑھ لیں. گوندری صاحب نے جو فرمایا کہ یہ اس تحریر کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں میرا مطلب یہ نہیں. اور جو آپ نے فرمایا کہ پرائمری کا لڑکا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو لکھا ہے وہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن پرائمری کا لڑکا اس سے کیا سمجھے گا کہ تمہارے نزدیک رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقع ہے، غیر موقع ہے. میں آپ دیکھیں ہم مسئلے کو سلجھانے کے لیے آئے ہیں، سلجھانے کے لیے نہیں آئے. اور انشاءاللہ یہ اللہ ہر ایک کے دل کی بات اللہ جانتا ہے. اگر ہم مسئلے کو سلجھانے کے لیے آئے ہوں گے تو اللہ ہمیں یہاں بیٹھنا یہ عبادت میں لکھا جائے گا. اگر سلجھانے کے لیے آئے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں پھر کیا لکھا جائے گا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ تحریر کو کاٹو، میں نے کہا اس میں یہ دعویٰ واضح نہیں آپ کا، یہ تو ہے کہ کہاں کہاں کرنا ہے نہ سکا یا نہیں، لیکن یہ میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ رفع یدین کرنا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت موقع ہے، سنت ایک منٹ پھر بات کر، سنت موقع ہے، سنت غیر موقع ہے. کیونکہ اصول تو یہ ہے نا، اگر رفع یدین فرض ہوگا پھر آپ بتائیں گے کہ فرض کون ہوتا ہے، اس کے لیے کیسی دلیل چاہیے، پھر وہی دلیل دیں گے. اگر فرض نہیں پھر واجب نہیں سنت. اب سنت بھی ایک موقع ہوتی ہے، غیر موقع ہوتی ہے، تو یہ وضاحت تو ضروری ہے نا. جب تک یہ وضاحت نہیں ہوگی آگے بات ہم کیا کریں گے. جدو ماشاء اللہ کسی بات میں طول دینا ہوئے نا وہ کئی رستے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل نو شاکر صاحب کی کہا جاتا ہے؟ پورا میں تک کو پوچھنا چاہتا نہیں میں تھی نہیں بول سکتے ادھر بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فعل نو جہاں ترک ثابت نہ ہوئے تاری زبان کے اندر کی کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جہاں ترک نہیں ہوا جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی جدو نماز پڑھتے کرتے رہے آئی نا موقف اس کا نام کی رکھو گے؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ میں تو اس پر اچھا چلو میں دس دینا. اسی سمجھتے ہیں کہ نبی رفع الیدین ان جگہ پہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کوئی باقی رہ گئی گل سنو، میں اتنے اصول فقہ تے بحث کرن نہیں آیا کہ کیڑی سنت کیڑی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کی تسی اس کا نام نہ ہو. ایک دوسری بات ہے کہ جہاں رفع یدین کرتا ہے تاڑے نزدیک وہ کی ہوتا ہے کیونکہ ساڈا بھی ہاتھ نہیں مطالبہ کرے یہ ذرا اس بات کی تھی وضاحت کرو کہ جہاں نبی اس سنت پہ عمل کرتا ہے رفع الیدین کرتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مکروہ کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی ہور فعل کا ارتکاب کرتا ہے. اس کی ذرا وضاحت کی جائے. اسی یہ کہنے ہیں مولانا گل سنو، نبی رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت وہ مانا کی ہے کہ جہاں رفع الیدین نہیں کرتا وہ سنت کے عمل نہیں کرتا. سیدھی جی بات ہے، اس کے اندر کوئی الجھن والی بات نہیں. اور تسی یہ دسنا ہے کیونکہ اتنے بھی یہ کوئی بات نہیں لکھی کہ تسی کی حکم لاؤ جے کہ جہاں رفع الیدین کرتا وہ تاڈے نزدیک کی ہے. اینی کی وضاحت ذرا تسی فرما دو اور میرا خیال ہے وضاحت تو بعد پھر اسی بات جڑی نا مناظرین کے درمیان شروع کریں گے. دیکھو گندری صاحب بات یہ ہے، آپ الزام نہیں کسی پہ لگانا چاہیے کہ تم بات کو طول دیتے ہو. طول نہیں، میں تو اس بات کو ذرا وضاحت کرانا چاہتا ہوں آپ سے. اب آپ نے ماشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت تو کر دی کہ رفع یدین سنت ہے. اب سنت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی موقع ہوتی ہے، کوئی غیر موقع. اب بعض لوگ عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے، بعض عشاء کی سنتیں نہیں پڑھتے، لیکن یہ زور کی سنتیں ہر ایک نے پڑھنی ہوتی ہیں، فجر کی سنتیں ہر ایک نے پڑھنی ہوتی ہیں. اب وہ بھی سنت، اسے بھی سنت کہتے ہیں. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ذرا یہ وضاحت کر دی، اور آپ نے خام کا مجھ کو کہہ دیا کہ آپ حکم لگائیں. ابھی تو آپ یہ ثابت کریں گے، صرف اتنے وضاحت کریں کہ یہ سنت ہے تو کون سی سنت ہے، اور پھر ساتھ ہی آپ بتائیں گے کہ جو اس سنت کا تارک ہے وہ کون ہے. ہم ہیں مدعا ہے. تو آپ مناظرہ رشیدیہ یا مناظرے کے آپ اصول جانتے ہیں ماشاءاللہ، جلال صاحب کرتے رہتے ہیں، مناظرہ ان سے پوچھ لیں. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ مدعا لینے تو جواب دعویٰ پیش کرنا ہے. پہلے آپ دعویٰ تو کیجیے. میں جواب دعویٰ ہی آپ سے طلب کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، غیر منسوخ ہے. یہ تو میں بات کرتا ہوں کہ جو سنت ہو غیر منسوخ ہو
اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سنت کون سی سنت ہے؟ یہ تو ہمارا یہ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دائمی سنت ہے، جب تک جو نماز پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رفع یدین کی ہے۔ یہ وضاحت ہو گئی۔ ہاں جی، بات ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ الفاظ لکھ لیں میرے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی ہے اس میں رفع یدین کی ہے۔ ماشاء کوئی شک رہ گئے؟ بالکل نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بات جلدی جلدی آگے بڑھے تاکہ وقت اور آگے کافی ہو گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ بھی مجھے بتا دیں کہ جو رفع یدین کرتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا۔ آپ بھی یہ بات ایک لفظ کہہ دیں، لیکن آپ کبھی نہیں کہیں گے، یاد رکھیں کبھی نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں، بات سن لیں میری، کہ جو رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے متعلق کیا ہوتا ہے۔ آپ نہیں بتائیں گے، ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب بھی نماز پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ پڑھی ہے، اور جو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ کا وقت ہے، جو چاہے۔ نہیں، میرا وقت بھی بہت مختصر ہے، میں 2 منٹوں میں بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ صاحب نے سن لیا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب بھی نماز پڑھی ہے رفع یدین سے پڑھی ہے، دائمی سنت ہے۔ اب یہ تو وضاحت ہو گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وضاحت ہوتی ہے۔ اب ایک وضاحت باقی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ سنت کو ترک کرتا ہے، بغیر سنت کے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا، یہ تو آپ کے نزدیک جب سنت ہے تو جو بھی نہیں کرے گا وہ سنت تو چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ ہے اس پہ حکم کیا لگتا ہے کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ نہیں ہے نا، حکم لگا دیا ہے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ کیا حکم لگاتے ہیں جو رفع یدین، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کیا یہ نہیں کریں گے، یہ تو دل کی بات اللہ جانتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکم کی وضاحت کریں۔ دیکھیں نا، آپ نے جو باتیں وضاحت کی ہیں میں نے اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں دہرائی۔ ابھی یہ بات باقی ہے کہ جو اس سنت کو چھوڑتا ہے اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بات کا موضوع نہیں ہے، یہی تو موضوع ہے۔ کہاں لکھا ہے نماز ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ ساری تحریر آپ کی، یہ تو مدعی سے یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ بعض کو خواہ مخواہ اجازت کرتے ہیں کہ ہم کیا فیصلہ، یہ بھائی میرے مناظر ہے اس لیے میں ان سے مخالف ہوں۔ مولانا کا سوال یہ ہے کہ جو آدمی نماز میں رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ تمام مجلس سے سن لیا ہے کہ جو آدمی نماز میں رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر آپ بار بار یہی سوال کریں گے کہ آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نماز شروع کرتے وقت آپ رفع یدین کرتے ہیں، وطروں میں آپ رفع یدین کرتے ہیں، صلاۃ عیدین کی زائد تکبیروں میں آپ رفع یدین کرتے ہیں۔ آپ حکم لگائیں گے کہ جو ان جگہوں پہ رفع یدین نہیں کرتا ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ہمارا یہ جواب سن لیں کہ جو حکم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کا ہے، جو حکم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کا ہے، وہی حکم رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب بات کو شروع کرنا چاہیے میرے خیال میں، جی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جلن صاحب عبدالرشید جلن صاحب نے ایک اور نئی بات کی۔ ہمارے گاؤں کا نام ہے، اچھا میں نے سمجھا شاید تخلص ہے۔ قاضی عبدالرشید صاحب نے اب کھڑے ہو کر ایک اور نئی بات کر دی کہ جب نماز شروع کرتے ہو اس رفع یدین کا ذکر کر دیا، جب وطروں میں جاتے وطروں میں ہاتھ اٹھاتے ہو اس رفع یدین کا ذکر کر دیا۔ تو محترم نے جب میں نے بات کی تھی تو کھڑے ہو کر کہا تھا اس میں لکھا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اگر رفع یدین وطروں کی بات کرنی ہوگی تو اس کا بھی موضوع رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ الگ بحث ہے۔ اور بھی کسی کہیں جگہ پہ ہاتھ اٹھانے کی بات کرنی ہوگی وہ بھی رکھا جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ آج تو جو لکھا ہوا ہے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے،
آج تو صرف بحث ہوگی اس پر جو ابتدائی آپ نے کہا نماز شروع کرتے وقت آج تک کسی نے اس پہ بحث نہیں کی، آج تک نہ اس کا کسی نے انکار کیا، نہ اس میں کوئی اختلاف ہوا. اگر اختلاف ہے تو وہ پیش کریں، ہم اس کی بھی وضاحت کریں. نماز شروع کرتے وقت کا لفظ لکھے آپ دیکھ لو کہ مغالطہ نہ ہو جائے. آپ سب میرے کو تو یہ کاغذ لیکن بات یہ ہے نہیں مولانا بات تو ختم ہو گئی. نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی. جو حکم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کا ہے وہی حکم رکوع والی رفع یدین کا ہے. اگر نماز شروع کرتے وقت رفع یدین نہ کی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اگر رکوع جاتے وقت رفع یدین نہ کی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. اگر رکوع جاتے وقت رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو نماز شروع کرتے وقت بھی رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. اس لیے یہ تو بڑی صاف بات ہے کہ جو حکم افتتاح صلاۃ کے وقت رفع یدین کا ہے وہی رکوع والی رفع یدین. بھائی حکم سننی ہے لوگ دلائل دیکھ رہے ہیں. ہم تو آج اس بات پر بحث کریں گے جو الفاظ آپ نے لکھ کر دیے اور ہمارے ساتھیوں نے لکھے. ہمارا دعویٰ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اوپر اٹھتے وقت رفع یدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک یا نسخ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ اس مجلس میں اپنے دعوے کے مطابق کہ یہ منسوخ ہے بلکہ الفاظ پر غور کیا جائے آپ نے جو جواب دعویٰ میں لکھے ہیں تو ان میں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے یہ منسوخ کیا ہے اپنا عمل. آپ صحیح صریح مرفوع غیر مجروح حدیث اس مجلس میں دکھا دیں گے. حاشا وکلا ہمارے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے، ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور دونوں بھائیوں نے جنہوں نے یہ مناظرہ منعقد کیا ہے وہ بھی مخلص ہے اس مسئلے میں اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر صحیح حدیث دائمی سنت کی یہ ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے اور اس کا ترک نسخ ثابت نہیں ہوگا تو ہم رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر اس کا ترک نسخ ثابت ہو جائے گا تو پھر رفع یدین چھوڑ دی جائے گی. اس لیے بھائی مخلص ہو کر بات کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بات سمجھ لیں لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے جی کیا میں نے کیا پڑھا ہے میں لا تنظروا جمع کا سیکھا نا تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جی نہیں میں نے نہ علی کا نام لیا نہ رسول اللہ کا نام لیا. میں نے ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے وہ میں اپنے پاس بھی الفاظ کہہ سکتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر میں کہوں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تو آپ اس حدیث پہ اعتراض کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو. اگر میں کسی صحابی کا نام لیتا ہوں اور صحابی سے وہ عمل یا وہ فرمان ثابت نہ ہو تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں. بھائی میں تو اس مجلس کو سامنے لا کر کہہ رہا ہوں لا تنظروا الی من قال. بھائی جتنے ساتھی ہو جمع بیٹھے ہوئے ہو یہ تمام کے تمام ایک ذہن بنا لیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب شاکر جو ہے نا ہمارے دوست ہیں بریلوی مکتب فکر ہیں ہمارے مولانا سعید احمد صاحب کے کیا لگتے ہیں ان سے ان کا کیا واسطہ اور تعلق ہے یہ نہیں دیکھنا. اور نہ یہ ساتھی دیکھیں کہ قاضی عبدالرشید کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اوپر اٹھتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے. یہ عمل تو اللہ کے نبی کا ہے جس کو احناف نے بھی تسلیم کر لیا کہ شروع میں آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے. پھر آپ نے یہ عمل منسوخ کر دیا. ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح صریح مرفوع غیر مجروح حدیث ملتی ہے جس میں یہ وضاحت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرتے وقت کے علاوہ رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعتیں پڑھ کر اوپر اٹھتے وقت رفع یدین ترک فرما دیا تھا یا آپ نے منسوخ فرما دیا تھا. اگر بھائی مل جائے گا حاشا وکلا یہ ایسا مسئلہ ہے رفع یدین کا جس مسئلے کو دیکھ کر میں اہل حدیث ہوا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اسی مسئلے پر اہل حدیث ہوا ہوں. اگر آج بھی مجھ کو مولانا شاکر صاحب آپ ایک صحیح مرفوع غیر مجروح حدیث دکھا دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک فرما دیا تھا یا آپ نے منسوخ فرما دیا تھا حاشا وکلا میں تو آج بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. ہم کل بھی سردار صداقت کے امین تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عبدالرشید صاحب نے جو باتیں کی آپ حضرات نے سماعت فرمائی تو میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو شروع میں رفع یدین ہے نماز پڑھنے کے لیے شروع میں
ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس پر تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، آج تک کسی نے نہیں کیا. تو جس مسئلہ پر اختلاف ہی نہیں، خام کا اس کی طرف ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. جس پر اختلاف ہے صرف اسی پر بات کریں تاکہ بات شروع ہو جائے. اور دوسرا میری بات مکمل ہے. اور دوسرا انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جو آدمی رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ سنا آپ نے؟ جی بالکل. کس نے کہا ہے؟ آپ نے. نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کا جو حکم ہے نا، وہی حکم رکوع والی رفع یدین کا ہے. اگر آپ یہ فتویٰ صادر کریں گے کہ جو آدمی رکوع یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتا، ہم کہیں گے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ تارک سنت ہے. آپ کہیں گے کہ جو نماز شروع کرتے وقت رفع یدین نہیں کرتا وہ تارک سنت ہے. اگر آپ یہ فیصلہ دیں گے کہ نماز شروع کرتے وقت جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو ہم تب کہیں گے کہ جو آدمی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ ان جگہوں کا نا جو اتفاق ہے ہمارے نزدیک، وہ رفع یدین کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہی حکم ہے افتتاح صلاۃ والا. بھائی اگر وہاں رفع یدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی تو رکوع جاتے وقت بھی رفع یدین نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی. شرط کے ساتھ ہے. ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے تھوڑے اگے، میرے ہم منصب ساتھی کھلوتے ہوئے نے، میں اپنے علماء کو بھی ریکویسٹ کراں گا اور شاکر صاحب کو بھی ریکویسٹ کراں گا، اور میرا خیال ہے سیالوی صاحب بھی ریکویسٹ کریں گے نہ کو دونوں طریقے بولو کہ جڑی چیز تحریر کی گئی ہے خدا را اس چیز لاؤ، اس چیز کے مطابق چلو تاکہ یہ جڑا ٹائم ہے ساڈا 3 گھنٹے کا مخصوص پیریڈ رکھا ہے اس کو خدا را ضائع نہ کرو. میں تواڈے دے سارے علماء کے ریکویسٹ کراں گا اور میرا خیال ہے سیالوی صاحب اس چیز کی تائید کریں گے کہ اس چیز کو ختم کیتا جاوے. اے جڑی ایک نوکا ٹوک شروع ہو چکی ہے اس کو ختم کیتا جائے تاکہ جڑا اصل مقصد ہے اصل وچ ہے. سر میرے بلاؤ تسی نہیں بول سکتے. یہ نہیں آخیا کہ آپ نہیں بول سکتے. میں سر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سے سیالوی صاحب دیکھیں آپ نے منصب سے بات کریں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے ہم منصب سے بات کر رہا ہوں. سیالوی صاحب جو بات جس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحریر کی تھی، آپ پلیز خدا کے لیے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک جگہ کو جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ لائیں تاکہ اختلاف نہ پڑے، قوم ٹائم نہ ضائع ہو ہمارا بھی، تاکہ اس کو ہم فائنل طریقہ سے کوئی کسی طرح پہنچا سکیں. تو خدا میں کہتا ہوں جو اصل چیز ہے اس کی طرف ہم تو اصل چیز کی ہم نے تو ابتدا سے جو سکون تھا نا، ہم نے سکون کو دور کرنے کی شروع سے اسی لیے کوشش کی تھی کہ بڑی آرام سے اور بڑے سکون کے ساتھ آگے بات چلے. لیکن انہوں نے نئے مسئلے شروع کر دیے کہ ابتدا میں کیا ہے. ہمارے نزدیک جو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ گناہ گار ہے. گناہ گار ہے. ماشاءاللہ. ایسے ہی ہماری طرف سے سن لیں کہ جو آدمی رکوع جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتا وہ بھی گناہ گار ہے، سنت کا تارک، کیونکہ وہ سنت کا تارک ہے. چلو گال میں کیجیے حضور کا مطالبہ پورا ہو. نہیں ابھی باقی نہیں بات اصل میں یہ ہے بات سنو نا بھائی، ادھر بات توجہ کریں. یہ تو بات ختم ہو گئی. جو پہلے مسئلے کی جو تھی نا، جو پہلی بات تھی نا کہ رکوع نماز شروع کرتے وقت، اس کی بات تو ختم ہو گئی. وہ تو پہلے ختم تھی، آپ نے خام خواہ ایک نئی بات کی. اب دوسری جو بات ہے نا رکوع جاتے آتے، آپ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے، جیسے کہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ کوئی نماز ایسی نہیں جو نبی علیہ السلام نے رفع یدین سے نہ پڑھی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا دعویٰ ہے رکوع جاتے آتے. اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے. اب آپ ہیں مدعی، آپ نے اس دعویٰ کو احادیث سے ثابت کرنا ہوگا. لکھا ہوا کہ قرآن اور حدیث سے. تو سب سے پہلے آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اور ایک بات اور بھی وضاحت سے کر رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان پڑھیں گے کہ جس میں یہ لفظ ہوگی کہ آپ نے ہمیشہ نماز کے ساتھ رفع یدین کیا. یہ نہیں اگر کوئی ایسی حدیث پڑھ دیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھ کے رفع یدین کیا تھا تو وہ ہمارے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا دعوے کے وہ مطابق نہیں. تو دلیل آپ نے دعوے کے مطابق دینی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، یہ حتیٰ کہ اپنے اللہ سے جا ملے آپ نے ہمیشہ رفع یدین کیا، جو کہ آپ کا دعویٰ ہے.
آپ اس کے مطابق بات کریں گے انشاءاللہ ہم جواب دعوت پیش کریں گے۔ محترم سیاسی صاحب 15 منٹ یا 10 منٹ یا 5 منٹ نہیں سر میں مخاطب ہوں نہیں دونوں کے 15 صاحب کا اعلان ہے صدر صاحب نے جی پہلے 15 میں کہوں گے پھر 10 منٹ پہلی ٹرم دونوں حضرات کی 15 منٹ ٹھیک ہے چلو بسم اللہ کیا ہے جی نہیں ہو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلوا كما رأيتموني أصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں آج دی اس مجلس کے اندر جس طرح کی وضاحت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری کی سنت رفع دین دے تے گفتگو ہوئے گی کہ آیا اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کرن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا اور 2 رکعتاں پڑھ کے اٹھن لگیا اے عمل کیتا ہے یا نہیں اگر کیتا ہے تو پھر اے دا ترک فرمایا یا کہ نہیں اس نو منسوخ کیتا کہ نہیں اس گل دے اندر شک نہیں کہ اسی سب مسلمان ہاں اور ساڈے واسطے رشد و ہدایت دا منبع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے مطاع مقتدا رہنما اور پیشوا نے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب دے بارے سانو حکم فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگوں میرا محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے واسطے بہترین نمونہ نے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تہانوں حکم کرتے نے لے لو جتھوں حکم کر جتھوں روک دینے اتھوں رک جاؤ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا زندگی دا کوئی موڑ نہیں زندگی دا کوئی شعبہ نہیں زندگی دا کوئی ایسا مقام نہیں جس مقام تے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساڈی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے
جس طرح دیگر معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح نماز دے بھی تمام دے تمام مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سمجھائے نے، دسے نے اور آپ نے عمل کر کے دکھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دے تمام مسائل تے نہیں، اج صرف ایک مسئلے دے اوپر گفتگو ہوے گی اور وہ مسئلہ ہے رفع یدین فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر کس کس مقام کے رفع یدین ہے اور کیا یہ دائمی سنت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرما دیتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر اہل حدیث نے جو موقف اختیار کیا ہے اور جو دعویٰ لکھ کے دیتا ہے، الحمدللہ وہ دعویٰ اہل حدیث رفع یدین کرنے والوں کا شروع تو لے کے چلے آ رہا ہے، اور اس دعوے نو اہل حدیث نے ہر میدان کے اندر الحمدللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فعل کو ثابت کیتا ہے۔ اس تو پہلا اس موضوع دے اوپر میرے 4 مناظرے ہو چکے نے، الحمدللہ ہر میدان کے اندر اہل حدیث نو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور اج اس موضوع تے 5واں مناظرہ ہے، اور میں یہ بھی کہہ چکیا کہ الحمدللہ یہی مسئلہ ایک رفع یدین کا ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے نو دیکھ کے میں اہل حدیث ہویا، جس مسئلے نو دیکھ کے میں اہل حدیث ہویا، اور رات کا وقت ہے میں اپنے رب دے حضور بڑے خشوع دے نال بڑی عاجزی دے نال عرض کراں گا، اللہ میں اس مسئلے دے اندر مخلص ہاں، میرے والدین اس وقت حنفی سن، میرا خاندان حنفی سی، جدوں میں نے تیرے نبی دی سنت سمجھ کے یہ عمل شروع کیتا سی، اللہ میں آج بھی مخلص ہاں۔ اگر اس مجلس دے وچوں مولانا شاکر صاحب ایک حدیث نبوی صحیح صریح مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دکھا دین گے کہ اللہ دے نبی نے رفع یدین شروع دے اندر کیتا ہے تے بعد میں آپ نے منسوخ فرما دیتا ہے، اللہ میں مخلص ہو کے تیرے کی اپیل کرنا کہ میں اس بات نو ضرور مان لاں گا، اور اگر مولانا صاحب صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کرن کہ نبی علیہ السلام نے یہ ترک فرما دیتا ہے، آپ نے منسوخ فرما دیتا ہے، اس کے باوجود میں اس گل تے بضد رہاں، میں وہ نبی علیہ السلام دا عمل ترک کیتا ہویا دیکھ کے پھر بھی تسلیم نہ کرا تے اللہ میرے تے صبح دا سورج طلوع نہ ہوئے، اس واسطے اللہ میں اج رات دے اندر انہاں لوکاں دی موجودگی دے اندر تیرے نبی دی سنت ثابتہ اور ایسی سنت کے جس دا ترک نبی علیہ السلام کو ثابت نہیں، ترک ثابت نہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کو منسوخ نہیں فرمایا، میں ہاتھ دے اندر تیرے نبی دی حدیثاں والی کتاب اور کتاب بھی ہو جس کے متعلق ائمہ کرام دا فیصلہ ہے، قد اتفق الائمہ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید تو بعد سب تو زیادہ اگر صحیح کتاب ہے کہ وہ بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف دے اندر پہلی جلد مولانا شاکر صاحب، اور اس کتاب کی پہلی جلد دا صفحہ 102 دے نوٹ فرما لو، پہلی جلد صفحہ 102 حدیث نوٹ فرماؤ، میں بات سند کراں گا اور میرا تہاڈے کے بھی مطالبہ ہوئے گا کہ جیڑی حدیث منسوخیت والی تساں پڑھنی ہے تاکہ اسی اس حدیث نو ویکھ کے کہ وہ صحیح ہوے، صریح ہوے، مرفوع ہوے، غیر مجروح ہوے کہ اساں ترک کرنا ہے اس عمل نو۔ اگر تساں وہ سنانی ہے تے بات سند سنانی ہے، کتاب دا نام لے کے حوالہ دس کے صفحہ دس کے سند پڑھ کے تے انشاءاللہ سانو تسی متاثر نہیں پاؤ گے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 102 حدیث سنو، حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیا اذا قام فی الصلاۃ جدوں بھی نماز وچ کھڑے ہوندے، اذا قام فی الصلاۃ جدوں بھی نماز وچ کھڑے ہوندے کی کردے رفع یدیہ، اودوں ہی رفع یدین کردے،
جدوں نماز شروع کرتے نماز وچ کھڑے ہوندے ادو ہی رفع یدین کرتے حتی تکونا حذو منکبیہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ کندھیاں دے برابر ہو جاندے وکان یفعل ذالک حین یکبر للرکوع اور تھے کرتے اسی طرح کس وقت حین یکبر للرکوع جدوں رکوع واسطے تکبیر کہندے جدوں بھی تکبیر کہندے رکوع واسطے ادوں بھی رفع یدین کردے جدوں نماز شروع کردے ادوں بھی رفع یدین کردے وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور اسی طرح کردے جس وقت اپنا سر مبارک اٹھاندے رکوع تو وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور آپ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ولا يفعل ذلك في السجود اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدوں میں اس طرح نہیں کیا کرتے تھے۔ اور استنال اس صفحے کی دوسری حدیث حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس گل دے اندر کوئی شک نہیں، اس گل دے اندر کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے رفع یدین کیا کرتے اپنے کندھوں کے برابر اس وقت اذا افتتح الصلاۃ جب نماز شروع کر دے وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ نماز شروع کرن لگیاں بھی جدوں رفع یدین دا ذکر آیا اذا دا لفظ استعمال اور جس وقت رکوع دے واسطے تکبیر دا ذکر آیا اور رفع یدین دا ذکر آیا اوتھے بھی اذا فرمایا جدوں نماز شروع کر دے ادوں بھی رفع یدین کر دے جدوں رکوع کر دے ادوں رفع یدین کر دے اور جدوں رکوع تو سر اٹھا دے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہندے تے ادوں بھی رفع یدین کر دے اور سجدیاں وچ اس طرح نہیں سن کر دے۔ اے بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 102 دے اوتے حدیث موجود ہے اور سن لو بخاری شریف تو علاوہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 188 دے اوتے اے حدیث موجود، ابو داؤد شریف صفحہ 192 دے اوتے، ترمذی شریف صفحہ 57 دے اوتے، نسائی شریف صفحہ 235 دے اوتے، موطا امام مالک صفحہ 59 دے اوتے، ابن ماجہ صفحہ 161 دے اوتے، دارقطنی صفحہ 296 دے اوتے، فتح الباری صفحہ 181 دے اوتے، مسند امام احمد صفحہ 166 دے اوتے، مسند شافعی صفحہ 13 دے اوتے، تنویر الحوارق صفحہ 97 دے اوتے، سنن الکبریٰ 35 صفحہ 69 دے اوتے، تلخیص الحبیر صفحہ 81 دے اوتے، طبرانی صغیر صفحہ 340 دے اوتے، رفع الجاجہ صفحہ 300 دے اوتے، ابن حبان دے صفحہ 29 دے اوتے، بلوغ المرام دے صفحہ 46 دے اوتے، عون الباری دے صفحہ 312 دے اوتے، موطا امام محمد دے صفحہ 40 دے اوتے، دارمی شریف دے صفحہ 107 دے اوتے، التعلیق الممجد دے صفحہ 62 دے اوتے، رحم الموقعین دے صفحہ 355 دے اوتے، تفسیر الباری دے صفحہ 80 دے اوتے، کتاب العلوم للشافعی دے صفحہ 186 دے اوتے، مسند مہدی صفحہ 277 دے اوتے، مسند ابی عوانہ صفحہ 91 دے اوتے، نیل الوطار صفحہ 150 دے اوتے، جز سبکی دے صفحہ 202 دے اوتے اور جز رفع یدین امام بخاری دی کتاب دے اوتے، اے صفحہ 34 دے، نصب الرایا پہلی جلد صفحہ 308 دے اوتے اور صحیح ابن حبان اے جلد 5ویں صفحہ 172 دے اوتے حدیث موجود ہے۔ اور اے حدیث کیا تقریباً 40 تو زیادہ کتاباں نے جنہاں دے اندر یہ حدیث موجود کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں بھی نماز شروع کرتے رفع یدین کر دے، جدوں رکوع کرتے رفع یدین کر دے، جدوں رکوع تو سر اٹھاندے رفع یدین کر دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدیاں وچ رفع یدین نہیں۔ یہ بخاری شریف وچوں پیش کیتی نال کتاباں دے حوالے دتے ایک حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ اہل حدیث طالب علم ہاں بھائی، ضد نہیں، تعصب نہیں، اور میں اپنے رب کے اپنے واسطے بد دعا کیتی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اس مجلس دے اندر شاکر صاحب ایک صحیح سری مرفوع حدیث کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع والی رفع یدین منسوخ فرما دیتی ہے، وقا دیں گے اللہ کی قسم میں تسلیم کر لاں گا، اللہ جی میں تسلیم نہ کراں تو میرے تے صبح دا سورج طلوع نہ اور میں امید کراں گا مولوی صاحب کے بھی اس طرح دے ذرا یہ بھی لفظ کہنا ہاں، اس طرح دے بھی لفظ ذرا کہن تاکہ دنیا نو پتہ لگے دونوں مناظر بڑے خلوص کے نال لگے نے اور سانو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگے رہا مسئلہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع یدین کی ہے کہ نہیں؟ ایسا لکھیا ہے نا بھائی کہ اے نبی علیہ السلام کی سنت دائمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینو ترک نہیں فرمایا. مولانا اے ترک جڑا ہوندا ہے مدعا علیہ تے ذمہ ہوندا ہے, منسوخ دی دلیل اے مدعا علیہ نے بیان کرنی ہوندی ہے. میں اسباب دا قائل ہاں, میں الحمدللہ اسباب دی دلیل پیش کر دیتی. اگر تسی اس دی منسوخیت دی صحیح حدیث دکھا دیو گے مینوں متصب نہیں پاؤ گے, میں تسلیم کر لاں گا. اور اس دن آپ میرے ہاتھ کے اندر نصب الرایا امام زیلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب, اب بات سمجھ لو ذرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین و حاضرین حضرات, ابھی آپ حضرات نے قاضی عبدالرشید صاحب کی تقریر کو سنا. انہوں نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دائمی سنت ہے. میں نے وضاحت بھی کروائی تھی کہ کبھی بھی نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا. میں نے کہا تھا آپ اس کی وضاحت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ کیا اور پھر اس کی دلیل پڑھیں. ایک بات تو انہوں نے, میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تم مدعی ہو, ہم مدعا علیہ ہیں, اور مدعی کا کام کیا ہوتا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. آج تک آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ الدلیل علی من انکر, یہ لفظ آپ نہیں دکھا سکتے. یہ ہے الدلیل علی جو دعویٰ کرے, البینۃ علی المدعی, جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے. اب دعویٰ آپ یہ کر کے اٹھے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی نماز رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. تو میرے محترم سنو, اور آپ نے چاہیے تو یہ تھا, کہا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا, اور قرآن کی ایک آیت برکت کے لیے پڑھی, نہ اس کا کوئی ترجمہ کیا, نہ ثابت کیا کہ اس سے رفع یدین ثابت ہوتے ہیں. اور بجائے اس سے قرآن سے ثابت کرنے کے فوراً بخاری شریف کی طرف چلے گئے اور بخاری شریف ہاتھ میں پڑھ کے کہا الحمدللہ غالباً کہا میرے آج 4 مناظرے ہو گئے اور اہل حدیثوں کو اللہ نے 4 مناظروں میں فتح دی, اور میں یہ مسئلہ سن کر رفع یدین کی تحقیق کر کے اہل حدیث ہوا. اب یہ بات یہاں کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تو وقت کو ضائع کرنے کی باتیں ہیں. اور یہاں تک آپ نے کہا 4 مناظرے ہوئے اور اہل حدیثوں کو فتح ہوئی. تو میرے بھائی اگر آپ وہ 4 مناظرے جب جی چاہے اس مجلس میں بھی پیش کر دیں, اگر آپ نے ان 4 مناظروں میں یہ حدیث پیش کی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحیح غیر منسوخ حدیث پیش کی ہو جس کی سند بھی بالکل صحیح ہو, کہ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخری نماز تک رفع یدین کیا ہے, تو مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی آج یہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. 4 مناظرے کیے, اگر 4 مناظروں سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اللہ کی قسم ہے جب ماں بے ہی نزا بات نہیں کرو گے 8 مناظروں سے بھی حل نہیں ہوگا. جب بات کو ختم کرنا ہوتا ہے تو ماں بے ہی نزا کی طرف آیا جاتا ہے. تو آپ نے شروع کر دیا کہ میرے 4 مناظرے ہوئے, بریلویوں کو شکست ہوئی, پتہ نہیں کہاں مناظرے ہوئے. ارے بات تو آج کی ہے, پدرم سلطان پوت کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. اور یہاں تک یہ آپ نے دعویٰ کیا تو آپ ویسے ایک آدمی کہتا ہے بھئی اللہ ایک ہے, اب قرآن پڑھتا ہے, اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں. اب ایک مرزائی مجھے سوال کرے کہ تو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے, تو میں کہوں گا بھی مانتا ہوں. وہ کہے گا دلیل, تو میں جہاں حدیث میں لفظ نبی آ گیا میں وہ پڑھتا جاؤں تو میری دلیل یہ بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے تو لفظ رفع یدین کا قائل ہے,
रुकू जाते आते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये हमेशा किया, तर्क नहीं किया, आखिरी उम्र तक, आखिरी नमाज तक नहीं तर्क किया। तो अगर मैं ये पढ़ के सुनाऊं फिर तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नबी अलैहिस्सलाम रफ़ा यदैन करते रहे 50 की बजाय 1000 हदीस का भी हवाला पढ़ दें, 1000 किताब का भी हवाला पढ़ दें। ये उसी तरह है, एक आदमी कहता है कि मैं शराब पीता हूँ, भाई क्यों पीता है, कि कुरान में है शराब पीने का जिक्र। अबे हम कहेंगे भी वो पहले की बात है। अरे बात तो ये है कि तू ये दिखा के हमेशा पीते रहे कि छोड़ने का हुक्म आ गया, बात तो इतनी है। अरे भाई ऐसे तो सारी रात लगे रहें, ये बुखारी की और भी रवायतें पढ़ दें, लेकिन ये आपका दावा साबित नहीं करती। आप मुद्दई हैं और मुझसे मुतालबा किया जा रहा है। आज मैं कहता हूँ आपने 4 मुनाजरे कर लिए, लेकिन 4 मुनाजरों में शायद किसी ने आपको ये नहीं बताया कि दावा जो करता है दलील से पहले वो पेश करता है, मुद्दा जो मुद्दा अलग होता है उसने उस दलील का रद्द करना होता है। अब मुझसे मुतालबा किया जा रहा है, मैं कहता हूँ बुखारी शरीफ से पढ़ो तब, मुस्लिम शरीफ से पढ़ो तब, सियासत की किसी किताब से सही हदीस पढ़ो तो ये पढ़ो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन किया। तो हम भी मानने वाले हैं, हम भी कोई इनकार करने वाले नहीं, क्योंकि हमने कलमा किसी मौलवी का नहीं पढ़ा, किसी मुहद्दिस का नहीं पढ़ा, कलमा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अगर एक बात को उलझाकर बयान कर दिया जाए, यहाँ सीधे साधे लोग भी बैठे हैं, ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में चलेगी, तो वो क्या कहेंगे, मौलवी जमा हुए थे, मसला क्या था, हल कैसे हुआ। अरे हल कैसे हो, आप अभी बता रहे थे कि मैं यही मसला देखकर ये अहल हदीस हो गया, अगर इसका जवाब मैं ये दूं यही मसला देखकर मेरा अकीदा और पुख्ता हो गया तो फिर क्या करोगे। ये बातें हैं स्टेजों पे करने वाली, ये बात है जलसों में करने वाली, मुनाजरों में ऐसी हकीकतें नहीं सुनाई जाती, ऐसी बढ़ के नहीं मारी जाती। मुनाजरे में तो पूरी पॉइंट बात की जाती है। अरे भाई जो आपने बात की है इससे ये पूरी मजलिस बैठी हुई है, कोई एक आदमी इस मजलिस में अल्लाह का कुरान उठाकर कह दे कि वाकई आपने जो दावा किया था उसके मुताबिक दलील पढ़ दी है तो आप बता दें। लेकिन खुदा की कसम ये जितने साथी बैठे हैं इनमें से एक भी ये बात नहीं कहेगा, इसलिए कि ये वीडियो गवाह है। इसी वीडियो को लेकर अपने जामे सल्फिया में चले जाएं या किसी और मदरसे में चला जाएं, शेखुल हदीस के सर पे कुरान रखें, उनसे कहें कि जो हमारा दावा है क्या ये दलील उसके मुताबिक है, जो वो फैसला कर दे हमें भी मंजूर है। ऐसे बात नहीं बनती, जज्बात से बात नहीं बना करती। तो मेरे भाई सोचने की बात यह है, दावा क्या है, अभी वीडियो हो रहा है, इसी वीडियो को पूरी दुनिया देखेगी। अभी तक किसी ने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं की। आप जो मुनाजरे करते रहे उसमें यही रवायतें पढ़ते रहे जिससे आखिरी नमाज तक का लफ्ज नहीं है, और आप मुतालबा करते थे कि दिखा दो। खुदा की कसम है मैं भी यही कहता हूँ कि कारी अब्दुल रशीद जलन आज की इस महफिल में सिर्फ ये दिखा दे, काजी अब्दुल रशीद जलन, अब फिर सुन लो वीडियो हो रहा है, आज की इस मजलिस में काजी अब्दुल रशीद जलन मुझे ये बात दिखा दें, ये बात दिखा दें हदीस से, सही हदीस से कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन किया है, इसको तर्क नहीं किया। आखिरी नमाज के लफ्ज दिखा दे तो वो तो कहते हैं सुबह का सूरज तलू ना हो, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से उठना नसीब ना हो। तुम तो कहते हो सुबह तो बड़ी दूर है, अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत दायमा हो और साबित भी हो जाए और फिर आप कहें कि सुबह का सूरज तो बड़ी दूर है, मैं कहता हूँ ये रफ़ा यदैन अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक किया है, ये लफ्ज आप बुखारी से दिखा दें तब, मुस्लिम से दिखा दें तब, सही हदीस से सियासत से निकाल दें, ये तो आपका दावा है, दिखाना आपने है, मुतालबा हमसे क्यों करते हो। अगर है हिम्मत तो दिखा दो। मैं अभी कहता हूँ और मेरे भाई तवज्जो करो, बुखारी शरीफ की जो आपने हदीस पढ़ दी है, ये आप जितनी मर्जी हदीसें पढ़ते रहें, इस हदीस से ये बात नहीं निकलती। तो मेरे भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम आप कहते हैं जी इज़ा का माना है जब भी, तो मेरे भाई इसलिए आपने इसे मेशकी साबित की। तो बुखारी शरीफ की पढ़ लेते, बुखारी शरीफ का सफ़ा 74 है, जिल्द पहली है और बाब है इज़ा हमाला जारियतन सगीरतन अला उनके ही फिस सलात, बात पढ़ रहा हूँ, वहाँ भी यही हदीस है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ये बुखारी शरीफ निकाल लीजिए, सफ़ा 74 है। बात भी मैंने आपको बता दिया कि मदीने के ताजदार नमाज किस तरह पढ़ते थे। इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली व हुवा हामिलुन अमामतु बिन्त ज़ैनब, उमामता बिन्त ज़ैनब। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी नमाज पढ़ते थे तो हजरत उमामा जो नबी अलैहिस्सलाम की दोती थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नवासी थी, आप उसको उठाकर पढ़ते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी नमाज पढ़ते, ये बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ, सफ़ा 74 है और मुस्लिम में भी ये हदीस है और जिल्द 1 है, सफ़ा
205 से है, यही हदीस पढ़ रहा हूँ। तो मेरे भाई अब क्या आप कहेंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा अपनी बेटी अपनी नवासी उमामा को उठाकर ही नमाज पढ़ी, क्या ये साबित हो जाएगा? अरे अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नवासी बेटी उमामा अपनी नवासी उमामा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाकर नमाज पढ़ ले, उसमें भी काना भी मौजूद है, इज़ा भी मौजूद है, तो उसका माना हमेशा नहीं करते, तो बताओ इसमें भी काना और इज़ा आ जाए तो इसका माना दैनी कैसे कर लो? और सुनो, बिल्कुल इसी तरह के लफ्ज़ है काना इज़ा इसमें मौजूद है। अगर इससे ये तर्जुमा लोगे, इसका मतलब ये लोगे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा रफ़ा यदैन किया, अगर इससे ये मुराद लोगे तो फिर ये भी साबित कर, ये भी कहना पड़ेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा ही अपनी नवासी उमामा को उठाकर नमाज दी, जबकि ये साबित नहीं। और दूसरी बात ये है, ये तो मैंने आपकी उसी तरह की हदीस पढ़कर सुनाई जैसी आपने पढ़ी है। तो मेरे भाई तवज्जो करो, बात सोचने की ये है, हदीस के मुकाबले में मैंने हदीस पढ़ दी उसी तरह की। अब बताओ, क्या उमामा को नबी अलैहि सलाम ने हमेशा उठाया? कहते हो कि कभी नहीं छोड़ा। और क्या उमामा को उठाना अब सुन्नत बन गया? क्या नवासी को उठाकर नमाज पढ़ना सुन्नत बन गया? मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ हदीस आ जाए बुखारी में, मुस्लिम में, ऐसे सुन्नत नहीं बनता। इसीलिए तो मैं कहता था सुन्नत क्या है, कौन सी सुन्नत है, ये साबित करो। तो मेरे भाई अगर हिम्मत है तो आओ, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है कि इस हदीस, इसी तरह की हदीस दिखा दो कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो, कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो। क्या फरमाया हो? कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हो नमाज के साथ रुकू जाते आते हमेशा रफा यदैन करो, या नबी पाक अलैहि सलाम ने खुद किया हो। एक काना और इज़ा से ये बात साबित नहीं होती। और बुखारी की आप जितनी हदीसें पढ़ लें, मुस्लिम की जितनी भी पढ़ लें, काना इज़ा लगाकर कभी मसला साबित होता है? नहीं। मसला तो साबित होगा जब दावा किया है तो दावा साबित करना होगा। अब मुझे कहते हो तुम ऐसी हदीस दिखा दो कि रफा यदैन मनसूख हो गया, तर्क हो गया, यार बात। जब आप कहते हो कि ऐसी हदीस दिखा दें, शाकर साहब दिखा दें, मुझे सुबह का सूरज नसीब ना हो, मैं मर जाऊं, अल्लाह मुझे मौत दे दे, बददुआ आपके लिए मांगते हैं। तो मेरे भाई हम ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं तुम बददुआ ना मांगो, अल्लाह ने तुम्हें जितनी जिंदगी दी है बड़ी सुकून से गुजारो। बात तो सिर्फ इतनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक हदीस ये दिखा दो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू जाते आते, रुकू से उठते तीसरी रकत में हमेशा रफ़ा यदैन किया है। अरे भाई इन हदीसों में हमेशा का लफ्ज नहीं है। अगर हमेशा का लफ्ज होता तो वो जो 4 मुनाजरे किए थे, उन्हीं 4 मुनाजरों में बात खत्म हो जाती। लेकिन खत्म क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि उन मुनाजरों में भी आपसे यही मुतालबा होता रहा, लेकिन आपने वो मुतालबा पूरा नहीं किया, उल्टे हमसे मुतालबा कर रहे हो। मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये हदीस है, सही सनद के साथ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन मकामात पर हमेशा ही रफ़ा यदैन किया, आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन किया, तो आप दिखा दें। या तो हम उसका रद्द करेंगे, उस रवायत को गलत साबित करेंगे, उसको दईफ साबित करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम भी कहेंगे भाई आज के बाद हम भी रफ़ा यदैन शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर साबित नहीं कर सकते तो मुतालबा कैसा? एक आदमी खान खा के, चीनी खा के मार जाए, उसको जहर देना तो जरूरी है। जब आप दाइमा और हमेशा नमाज नबी अलैहि सलाम ने रफ़ा यदैन रफ़ा यदैन से हमेशा नमाज पढ़ी, ये आप लफ्ज़ दिखा ही नहीं सकते। जब नमाज नबी पाक अलैहि सलाम ने आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन किया, ये लफ्ज़ नहीं दिखा सकते तो मुझसे मुतालबा कैसा? हाँ, हिम्मत करो, इतना वक्त है आपके पास, पूरी टर्नों में जिस टर्न में आपका जी चाहे एक सही सरी हदीस जिसमें ये लफ्ज़ हो कि नबी पाक अलैहि सलाम ने ये रफ़ा यदैन जिन मुकामात पर लिखा गया है आखिरी नमाज तक किया है, सिर्फ एक हदीस पढ़कर सुना दो। अरे एक हदीस हो भी सही तो अगर मैं इसी महफिल में खड़ा होकर या तो उसका रद्द करूं, अगर रद्द ना कर सकूं तो कम से कम फिर मैं ये ऐलान करूं भी वाकई ये रफ़ा यदैन हमेशा की बात। लेकिन अगर ऐसे ना हो तो बददुआएं सुनाना और कहना कि मैं रफ़ा यदैन के मसले से यह हदीस हुआ। अरे भाई आपको कुछ समझाने वाला ना मिला, मसला तुम्हें कुछ समझा ना सका तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं। ये इससे मसलक साबित नहीं होता। कितने लोग हैं मसलक तब्दील कर जाते हैं, लोग कोई मिर्ज़ाई हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, ये उनके सच्चे होने की दलील नहीं है। दलील तो तब बनती है जब अल्लाह के महबूब का फरमान बोल बोल के ऐलान। अगर है हिम्मत तो मैं फिर कहता हूँ जिस तरह में जी चाहे एक हदीस पढ़ के सुना दो। लेकिन मेरा तजर्बा है और सिर्फ सुना ही नहीं, आंखों से देखा है कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अब भी आखिर में फिर यही बात करूंगा, एक हदीस पढ़ दो कि नबी अलैहि सलाम ने आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन किया है,
ایک حدیث پڑھ دو، اگر پھر مجھ سے مطالبہ کرو کہ اس کا رد کرو یا مانو، تو پھر میں اس کے بارے میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، یا تو اس کا رد کر دوں گا یا پھر اس حدیث کو مانوں گا، لیکن خدا را پیش تو کرو، لیکن مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو